بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 91 سے لے کے 95 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان آیات کا ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنے منظوم ترجمے کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ تمام آیات کا مفہوم آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام نے کیا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، یعنی ہپوکریٹس ملیں گے آپ کو، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں فوراً کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے پہ باز نہ آئیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطاء، یہ بہت اہم آیت ہے، اسے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی سخت بات ہے، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، خواہ وہ مومن ہو یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ نے ہر حال میں خون بہا دینا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے تو اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی یا دینوی فائدہ، اگر تم دینوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا
لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، طویل آیات تھیں لیکن انتہائی اہم آیات تھیں، اس لیے مکمل بیان کرنا ضروری تھا۔ خلاصے میں عرض کر دوں کہ فتنہ پرور جو ہیں منافق، ان کے خلاف جہاد کی اجازت ہے۔ فتنہ پھیلانے والوں کو آپ قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر غلطی سے بھی ہو جائے پھر بھی کفارہ ادا کرنا ہے، اور اگر قصداً قتل کرے گا تو پھر اس کو جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے میری راہ میں یعنی جہاد کے لیے نکل کھڑے۔ اس لیے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہیں تو انہیں بھی اتنی ہی نیکیاں ملیں گی یا اتنا ہی اجر ملے گا، نہیں، اللہ کے ہاں درجات بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر موقع ملے تو ضرور نکلیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔